لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ دبئی میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بس میں 10 سوار شدید زخمی ہو گئے۔ دبئی میں ہم وطن باشندے کا قتل، عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ امارات میں فلپائنی خواتین کے لیے بڑی خوشخبری، امارات اور فلپائن حکومت کے مابین اہم معاہدہ طے پا گیا۔ دبئی کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 4 دکانیں بند، 26 کو وارننگ جاری۔ متحدہ عرب امارات میں مفت تعلیم، ابوظہبی میں طلبہ کے لیے اندراج کا آغاز۔ عرب لیگ کی جانب سے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو عرب جدوجہد شیلڈ سے نواز دیا گیا۔ بریکنگ نیوز، UAE میں گھروں میں کورونا PCR ٹیسٹ میں سروس مفت فراہم کی جائے گی، مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات برادر اسلامی ملک سعودی عرب کی حمایت میں سامنے آ گیا، حوثی باغیوں کو دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دبئی میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بس میں سوار 10 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ ٹریفک کنٹرول دبئی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دبئی کے سکیم روڈ پر بس کو خوفناک حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 10 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ بریگیڈیئر سیف نے محکمہ ٹریفک میں بطور ڈائریکٹر فلائٹ سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرائیور کو اونگ آنے کی وجہ سے بس کو حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور تھکن کی وجہ سے نڈھال تھا، جس دوران ڈرائیونگ اونگ آ گئی۔ اس کے بعد ڈرائیور کا بس پر قابو برقرار نہ رہ سکا اور بس سڑک کے ساتھ لگے بیریئر سے جا ٹکرا کر الٹ گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں 10 افراد شدید اور معمولی نوعیت کے زخمی ہوئے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی ہم وطن باشندے کا قتل، عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق انتہا پسند بھارتی کہیں بھی اپنی اصلیت دکھانے سے باز نہیں آتے۔ ایسا ہی کچھ دبئی میں ہوا ہے، جہاں ایک بھارتی باشندے نے معمولی بات پر طیش میں آ کر اپنے ہم وطن کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جرم ثابت ہونے پر مجرم کو عدالت کی جانب سے 5 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کیس کے دوران سماعت عدالت میں مجرم کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اسے متاثرہ شخص پر غصہ تھا، جس کی وجہ سے اس کے مینیجر سے لڑائی جھگڑا ہونا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امارات میں فلپائنی خواتین کے لیے بڑی خوشخبری، امارات اور فلپائن حکومت کے مابین اہم معاہدہ طے پا گیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات اور فلپائن حکومت کے مابین ملازمین کے تحفظ کے حوالے سے اہم معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت اب 7 سال بعد فلپائنی خواتین کو دبئی میں دوبارہ ملازمت کے مواقع میسر آئیں گے۔ سیف السویدی متحدہ عرب امارات کے انڈر سیکرٹری برائے امور انسانی و مسائل فلائٹ سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے طے پا جانے کے بعد اماراتی شہری فلپائنی خواتین کو بطور گھریلو ملازمہ رکھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 4 دکانیں بند، 26 کو وارننگ جاری۔ دبئی بلدیہ کی جانب سے جمعرات کے روز اعلان کیا گیا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے خلاف بنائے گئے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں 4 دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ 29 کو وارننگ جاری کی گئی ہے۔ بند کی جانے والی کاروباری مراکز میں الکرامہ کے علاقے میں واقع 2 شیشہ کیفے اور جبل علی میں واقع ایک فٹنس سینٹر اور ایک سیلون شامل ہے۔ دبئی بلدیہ کا کہنا ہے کہ شیشہ کیفوں کی جانب سے صحت کے لیے محفوظ طریقوں کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں مفت تعلیم، ابوظہبی میں طلبہ کے لیے اندراج کا آغاز۔ ابوظہبی میں حکام نے اعلان کیا کہ 17 سرکاری اسکولوں اور کنڈر گارٹنز میں داخلے کے لیے خواہش مند نئے طلبہ کے لیے اگلے تعلیمی سال 2022-2021 میں اندراج شروع ہو چکا ہے۔ ان میں 13 امریکی نصاب اسکول ابوظہبی میں ہیں، جبکہ 4 LN میں ہیں، اور یہ اسکول طلبہ کو مفت تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ابوظہبی محکمہ تعلیم و علم EDIC کے مطابق شراکت دار اسکولوں میں داخلے کے لیے طلبہ کو کم سے کم 5 شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔ ان میں شامل ہیں اسکولوں کے آس پاس میں رہنا، اسکولوں میں داخلے کے لیے مقررہ کم سے کم عمر سے زیادہ ہونا، مقررہ تاریخوں پر اندراج،
رجسٹریشن دستاویزات بر وقت جمع کرانا اور کسی دوسری ضروریات کو پورا کرنا جو ایڈک کے ذریعے مقرر کی گئی ہوں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ عرب لیگ کی جانب سے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو عرب جدوجہد شیلڈ سے نوازا گیا ہے۔ ریاض۔ عرب لیگ نے 2021 عرب ڈیولپمنٹ ایکشن شیلڈ سعودی عرب کے ولی عہد شہزاد محمد بن سلمان کو پیش کر دی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ولی عہد کی طرف سے یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل ابو الغلیط نے عرب جدوجہد شیلڈ سعودی وزیر خارجہ کے حوالے کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ بریکنگ نیوز۔ UAE میں گھروں میں کورونا PCR ٹیسٹ سروس مفت فراہم کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی انجمن امارات کی جانب سے کورونا کے خلاف جنگ میں اہم قدم۔ حکومت نے عوام کو ان کے گھروں میں کورونا ٹیسٹ کروانے کی سروس بالکل مفت فراہم کرنے کے اقدام کا آغاز کر دیا۔ اس مہم کا نام آپ کی صحت کے لیے ہم آپ کے پاس آئیں گے رکھا گیا ہے، جس کا مقصد اپنے شہریوں اور رہائشیوں کو صحت اور سیفٹی کو یقینی بنانا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات برادر اسلامی ملک سعودی عرب کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ حوثی باغیوں کی دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات اپنے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے۔ اماراتی حکومت کی جانب سے سعودی عرب کے شہر جازان پر کیے جانے والے حوثی باغیوں کے میزائل حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مذکورہ حملے کو سعودی فضائیہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ہی ناکام بنا دیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کے روز ملک بھر میں کورونا کے 2742 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 1691 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں اور 17 افراد کی وائرس کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ مزید برآں ملک بھر میں کرونا وائرس کے 2,35,797 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے ساتھ ملک بھر میں اب تک کورونا کے 31 ملین سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وبا کے پھیلاؤ سے لے کر اب تک UAE میں کورونا کی کل 4,02,205 مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 3,87,278 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں اور وائرس کی وجہ سے 1,286 اموات ہو چکی ہیں۔ مزید برآں وزارت کی جانب سے وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے اور لوگوں سے ہدایت کی ہے کہ وہ حکام سے تعاون کریں اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنائے گئے قواعد و ضوابط پر عمل کریں۔ خیال رہے کہ دبئی نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رمضان کے مہینے میں رمضان ٹینٹ پرمٹ کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دبئی کے اسلامک امور متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے اس پابندی کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس اقدام کا مقصد لوگوں کو بڑے اجتماعات کرنے سے روکنا ہے، جہاں لوگ سماجی فاصلے جیسے قواعد کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔